مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین اکرام، ہمارا آج کا موضوع دائمی خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اول تو اس بات کا تعین کر لیں اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دائمی خوشی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہر سے نہیں ہے۔ بسا اوقات ظاہری طور پہ آپ کو تمام دنیاوی آسائشات حاصل ہوں گی، لیکن آپ کو دائمی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اور بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری آسائشات کے طور پر آپ قلت کا شکار ہوں گے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ انتہائی خوش ہوگا اور آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو اصل میں دائمی خوشی کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ روحانی طور پر اگر انسان کا سفر صحیح ہے تو اس کو دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہماری منزل آخرت ہے۔ تو آخرت کو منزل بنا کے اگر آخرت یا اللہ کے راستے پر ہم چل پڑیں تو ہمیں دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ظاہر دنیا کے بارے میں ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور ظاہر دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور اپنی اصلی کامیابی کی جگہ بنا لی ہے۔ یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مالک اور مولا کو پہچانیں، صراط مستقیم پر چل پڑیں، قرآن کی ہدایت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پر ایک رہنما کو اس مقصد کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے متعین کر لیں اور اس سے قرآن اور حدیث کی نگرانی چاہیں، اور اس کا عمل بھی آپ کے لیے ایک نمونہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشی نصیب کرے گا۔ اور یہ دائمی خوشی کا اصل میں دنیا جو ہے یعنی عدم اطمینان کا شکار ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پہچان جائے گا انسان، تو یہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا اور اس کو یقین آ جائے گا کہ رب نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، غیر کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر اللہ کے لیے پیدا کیا ہے، تو تبھی تو ہم ایک دھوکے کا شکار ہو کے مختلف ظاہری مقاصد ہم نے بنا لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دولت، عزت، شہرت، یہ اس کے پیچھے جو ہے آنکھیں بند کر کے ہم دوڑ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری منزل نہ تھیں نہ ہیں۔ تو اس دھوکے کا شکار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان حقیقت میں اپنے مدعا کو پہچان لے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصود حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو، اور وہ راستہ سیدھا جو انسانوں کا ہے، نیک انسانوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، ان کے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔